السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک ریاض صاحب کی ڈیل جو تھی وہ فائنل ہو گئی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کو بھی اب واپس کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ڈیل ہے کیا اور بتائی کیا جا رہی ہے، یہ اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم کا دورہ چین جاری ہے۔ اچانک مچی ہلچل اس وقت جب وزیر اعظم نے فون کر کے پاکستان کے آرمی چیف کو کہا کہ جناب آپ بھی تشریف لے آئیں چین، اور وہ چین پہنچے۔ اچانک ایسی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں وہ وہاں پر پہنچے ہیں، کیا معاملہ تھا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر کچھ بات کریں گے سوات میں پی ٹی آئی کے جلسے کی اور علی امین گنڈا پور کے خطاب کی۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب ایک اور خبر سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب سنی اتحاد کونسل جو کہ پی ٹی آئی کا پارلیمانی نام اس کو سمجھ لیں، یا بہرحال وہ اس میں شامل ہوگی ساری کی ساری، تو سنی اتحاد کونسل ابلیغ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپنا نیا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے، اور وہ نامزد کی گئی ہیں جناب ان کی خاتون ایم این اے زرتاج گل صاحبہ۔ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ اب سنی اتحاد کونسل کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گی، اور یہ اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب نے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2 عدد ڈپٹی پارلیمانی لیڈرز بھی تعینات مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے جناب ایک تو مخدوم شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی ہیں، اور دوسرے ہیں جناب کوئی احمد صاحب ہیں، احمد چھینا بھٹی یا کیا کچھ اس طرح کر کے ان کا نام ہے۔ یہ بہرحال ان کے ساتھ 2 ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے۔ تو ویسے تو خیر یہ اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، تو انہی کے بیٹے کو پھر پارلیمانی لیڈر بنایا جانا، وہ جو موروثی سیاست کے دعوے ہیں ان کی نفی ہوتی ہے اس سے۔ بہرحال یہ ان کے دعووں کی بات کروں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمر ایوب صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی لیڈر فلاں ہوں گے اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر فلاں ہوں گے، یہ ویسے بات کو سمجھ نہیں آئی۔ عمر ایوب تو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، سنی اتحاد کونسل کے جنرل سیکرٹری تو نہیں ہیں، تو یہ اعلان ویسے صاحبزادہ احمد رضا کی طرف سے آنا چاہیے تھا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں۔ تو یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری خبر جو ہے وہ پنجاب ڈیفیمیشن لا جو ہے اس پر قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے دستخط کر دیے ہیں، اور لوگوں نے ایک شور مچا دیا کہ جناب یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاتھ کر گئی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ہاتھ کر گئی ہے بھائی، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ قوانین یہ پنجاب اسمبلی نے 20 مئی کو یہ بل پاس کیا تھا، اور یہ بل پاس کرنے کے بعد اس بل کے مطابق فیک نیوز کے اوپر جو ہے وہ کارروائیاں تھیں کہ 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا، اتنے جرمانہ عائد کیے جا سکے گا، کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے گئے، لیکن بہرحال اسمبلی نے بل پاس کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دستخط ہونے کے لیے گورنر پنجاب کے پاس چلا گیا، اور گورنر پنجاب صاحب جو ہیں ملک سلیم حیدر صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو پھر جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم تو ہیں بڑے جمہوری لوگ، تو ہمارا گورنر تو اس کے اوپر سائن نہیں کرے گا۔ اچھا وہ ہونا یہ ہے کہ اگر نہیں بھی گورنر سائن کرتا تو ایک خاص وقت کے بعد وہ اپنے آپ نافذ ہو جاتا، لیکن بہرحال وہ بندہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ سے جناب آزادی صحافت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کا موقف بڑا یہ ہے، زبردست ہے، وہ ہے۔ ابھی اچانک خبر آئی کہ جناب اچانک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں ملک سلیم حیدر، وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کو گورنر بنے ہوئے، ابھی وہ چھٹیوں میں بھی چلے گئے، تو بات تو ذرا مشکوک ہو جاتی ہے نا۔ اور پھر اچانک ہی جو قائم مقام گورنر بنتے ہیں وہ اسپیکر کو جو صوبائی اسمبلی کے ملک احمد خان صاحب، وہ قائم مقام گورنر بنتے ہیں، اور قائم مقام گورنر بنتے ہی وہ بل منگواتے ہیں اور اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں۔ تو اب یار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دیا چکر، انہوں نے اپنے گورنر کو کہا کہ بھائی جان ذرا تسی سائڈ پہ ہو جاؤ، تو یہ خود ہی دستخط کر کے قانون پاس کرایا۔ وہ مسلم لیگ نون کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بات بھی نہ آئے، تو یہ بڑی انہوں نے اپنی طرف سے بڑی سمارٹ قسم کی موو کی ہے۔ اچھا جی، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، اسی ڈیفیمیشن جو لا ہے، ڈیفیم کرنے والا، اس میں 2 لوگوں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے، اور ایک جو ہیں جناب کوئی صحافی ہیں جعفر احمد یار صاحب، اور دوسرے ایک شہری ہیں کوئی راجہ ریاض صاحب۔ یہ شہری راجہ ریاض ہیں، وہ جو ایم این اے راجہ ریاض ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔
اور انہوں نے جناب اس کو لاہور ہائی کورٹ میں ان دونوں لوگوں نے چیلنج کر دی اور کہا ہے کہ جناب یہ قانون جو ہے وہ آئین و قانون کے منافی ہے. بھائی قانون خود یہ بن گیا تو یہ قانون کے منافی تو نہ ہوا. خیر پہلے سے موجود ڈیفیمیشن لا کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بنایا جا سکتا, اس اضافے کی ضرورت نہیں تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ اس سلسلے میں صحافیوں سے رائے بھی نہیں لی گئی یہ بل پیش کرنے سے پہلے, اور یہ بل جو ہے وہ میڈیا کنٹرول کے لیے استعمال ہوگا. تو اب یہ انہوں نے چیلنج تو کر دیا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں. دیکھتے ہیں اب یہ کیس کب لگتا ہے اور اس میں عدالت جو ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. بڑا شور تھا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. تو بڑا شور تھا جناب, سوات میں جلسہ ہو رہا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کا. تو جناب جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے اور جناب ڈنڈے لہرا دیے جائیں گے اور بڑا جناب زیر دفتن من 52 جلسہ ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں. اور ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دوڑے ہیں اسلام آباد سے. ان کو اسلام آباد میں اجازت بھی مل گئی تھی روات میں جلسہ کرنے کی, لیکن ان کا نہیں, ہم نے تو F9 پارک میں کرنا ہے یا ہمیں شہر کے اندر کرنا ہے. تو انتظامیہ نے کہا نہیں جناب آپ یہاں پر کریں گے اور ان شرائط کے ساتھ کریں گے. تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ اب ادھر سے دوڑیں گے, اور وہی ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ جنہوں نے یہاں سے جلسہ اپنا کینسل کر دیا 8 جون کا اور اس کو کر دیا انہوں نے سوات میں. اس کی وجوہات تھی, ایک تو گرمی تھی بڑی ادھر, ذرا آپ کو پتہ ہے روات میں ادھر دور پڑتا ہے ذرا, تو کوئی ان کو ویسے بھی تو کوئی نہیں تھی کہ وہ نکلے گا. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی گرفتاریاں شاریاں نہ ہو جائیں. تو ادھر کے پی میں تو حکومت ان کی اپنی ہے, تو وہاں پہ وہ گرفتاریوں سے محفوظ ہے. تیسری بات یہ کہ اصل معاملہ تھا فنڈنگ کا, کہ بھائی فنڈنگ نہیں ہوگی تو جلسہ کیسے ہوگا کامیاب. تو وہاں پہ تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے تو سرکاری خرچے پہ جلسہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ یہ سوات میں گئے تھے, لیکن آج سوات میں بھی مزہ نہیں آیا. وہی ہوا خطرہ, مطلب سرکار کے باوجود, سرکار کی ٹرانسپورٹ استعمال ہونے کے باوجود, سرکار کی طرف سے سرکاری ملازمین کو جلسے میں شرکت کے احکامات کے باوجود, ان کو گاڑیوں میں وہاں پہ بھر بھر کے پہنچائے جانے کے باوجود حالات بڑے خراب ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ایک ویڈیو چل رہی ہے. یہ ویڈیو جلسے سے پہلے کی یا جلسے کی بعد کی نہیں ہے, یہ اس دوران کی ویڈیو ہے جب علی امین گنڈا پور صاحب خطاب کرتے, یعنی کہ اس جلسے کے روح رواں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہی تھے. تو جو چیف گیسٹ تھے اس جلسے کے, ان کی موجودگی میں یہ حالت تھی, جو کہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اور بندے جو ہیں اس میں اب یہ کہہ لیں کہ بس کیا ذکر کریں, بس ایویں گزارا صحیح جلسہ تھا. تو ساتھ ہی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے بادل شادل بھی ہیں, یہ بھی چیک کرنے کہ دھوپ تھی, گرمی تھی, ایک تو سوات کا موسم ہو, اوپر سے بادل آئے ہوئے ہوں, اوپر سے حکومت بھی اپنی ہو. پھر تو بڑا افسوسناک جلسہ ہوا جی, اتنے اچھے ماحول کے بیچ میں اتنا نکما جلسہ. لیکن جناب پھر جب یہ سیانے کہتے ہیں کہ جب جلسہ ہو نا کمزور اور لوگ ہوں کم, تو اس بات سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ جلسے میں لوگ کتنے تھے, ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو متنازع ہوں. لیڈر اپنی ٹون کو بڑھا دیتا ہے, اپنی تقریر میں حدت اور شدت پیدا کر لیتا ہے, تاکہ جتنا فوکس آ جاتا ہے وہ اس جلسے سے ہٹ کر تقریر پر آ جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اچھا وہ ٹیکنیک آج انہوں نے استعمال کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے. گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی, ویسے میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو PTI کا جلسہ تھا نا, اس میں یہ فیکچوئل بات ہے کہ تمام سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود PTI کے کم اور جو محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے جھنڈے زیادہ نظر آ رہے تھے. بہرحال جی جب یہ جلسہ ہوا اور وہاں سے جناب انہوں نے گنڈا پور صاحب نے جناب وہ تقریریں کی ہے, تو گنڈا پور صاحب کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں یا کہ جیل میں قیدیوں کے نمبردار بن گئے ہیں, کہ جہاں پہ مطلب ہر بات بدماشی سے کرنی ضروری ہے. اور پتہ نہیں ہے ان کو وزارت اعلیٰ مطلب لڑ گئی ہے یا چڑھ گئی ہے یا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. وہ گنڈا پوری شاید تو مشہور تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس شاید سے بھی زیادہ نشہ آور جو نہیں ہے وہ اقتدار کا نشہ ہے. اور وہ پھر گنڈا پور صاحب جیسے بندے کے پاس آ جائے تو پھر تو رولا ہی ہے. تو وہ رولا پھر نظر آ رہا ہے جناب. تو گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ بھی آج بھی جو ہے وہ اپنی مطلب وہ سلسلہ جاری رکھا, دھمکیاں دینے کا اور بڑکیں مارنے کا. لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کے میں بارے میں پوائنٹ آؤٹ ذرا کر دیتا ہوں. کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کا باپ بھی فاٹا پہ اور پاٹا پہ ٹیکس نہیں لگا سکتا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ لوگ حکومتیں چلائیں گے جو کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگنے دینا. اچھا ٹیکس بھی نہیں لگنے دینا, ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہونی, اور وفاق سے پیسے بھی ہم نے لینے ہیں. تو وفاق صاحب مطلب اپنی جیب سے لے کر آئیں گے, ٹیکس آپ اکٹھے نہیں کرنے دیتے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بدماشی پنگا پروگرام. اچھا
پھر آپ دیکھیں صوبے کی پوزیشن کیا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے صوبہ، پیسے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہیں، پوری پشاور ہائی کورٹ کے تمام ججز کے لیے نئی لگژری گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں، آپ اندازہ کریں جناب، یہ ان کے حالات ہیں۔ اچھا جی، پھر ان کا اپنا پروٹوکول دیکھیں، میرا خیال 40-50 گاڑیاں چلتی ہیں گنڈا پور صاحب کے ساتھ، جن کا وزیر اعظم بھی سائیکل پہ جانا تھا دفتر، تو یہ تو پھر وزیر اعلیٰ، اس کو تو پیدل جانا چاہیے تھا۔ بہرحال گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ، ان کو اب یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اس چیز کا ان کو کوئی یار کو بندہ پکڑ کے ان کو احساس دلا دو، بھائی تو چیف منسٹر ہیں، مطلب وہ جیب اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس صوبے کے چیف منسٹر ہیں جس صوبے میں اس وقت سب سے زیادہ اسٹیک پر جو چیزیں ہیں، وہ امن و امان سب سے زیادہ اسٹیک پہ ہے صوبے کا، اور وہاں پہ قوم پرستی ہے، وہاں پہ غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، وہاں پہ کرپشن جیسے سنگین مسائل ہے۔ خیر کرپشن پہ کیا، گنڈا پور صاحب کی اپنی اتنی ٹیپس آ چکی ہیں، پیسے مانگنے والی بندہ، اس نے کیا کرپشن ختم کرنی ہے، تو یہ تو ایک صورتحال ہے ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ جو اتنی بڑھ کے مارتے ہیں، میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا، ابھی تک انہوں نے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ کہا ہو کہ جناب صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم یہ پالیسی لے کر آئیں گے، یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہم صوبے کو لے کر آگے چلیں گے، نہ، مار دیں گے، جلا دیں گے، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، اور پھر وہ موصوف تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ٹیکس لگانے والے، ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا کہ کسی کا باپ بھی یہاں ٹیکس نہیں لگا سکتا، اور یہاں پر آؤ گے قدموں پر اور جاؤ گے کندھوں پر۔ سبحان اللہ، یہ ایسے قانون میں جو دفعہ 506 ہے نا، وہ اسی قسم کے بیانوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، تو بھائی صاحب آئین کی خلاف ورزی پہ اگر پھانسی پہ چڑھنا شروع ہوئے نا، تو وہ جب اسمبلی پہ استصواب، وہ کیا اسے کہتے ہیں، جو تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری نہیں کروائی گئی تھی اور اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو وہ رائے شماری نہ کروانے پہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت تھے کہ اسد کیسر اور قاسم سوری، اور اسمبلی توڑنے والے عمران خان، اور اس پہ حکم نامہ جاری کرنے والے صدر عارف الوی، ان کو تو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب سپریم کورٹ نے، بندیال والی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا۔ تو آپ کیا اپنی پارٹی کے لیڈر اور رہنماؤں کو پھانسی پہ چڑھانے کی بات کریں؟ کیونکہ باقی سب نے آئین تو نہیں توڑا، باقیوں نے امرائن ضرور توڑا ہے، آئین جو خود عمران خان اور اس کی پارٹی نے توڑا بھائی۔ تو بہرحال یہ پھانسی پر اٹکا دیں گے، مار دیں گے، جلا دیں گے، گریبان پکڑ لیں گے، گھسیٹ لیں گے، چڑھائی کر دیں گے، اور جیل توڑ لیں گے، عمران خان کو چھڑا لیں گے۔ یار یہ بندہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے۔ بندے کو سوچنا جی یار، اپنے صوبے میں، اپنے ضلع میں وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی قانون کی رٹ نہیں ہے، آپ کے اپنے ضلع سے جج کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کے اپنے ضلع سے آپ خود یہ فرما چکے ہیں کہ میں اپنی زمین سے اپنی کٹی ہوئی فصل نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، بتا دینا پڑتا ہے۔ او بھائی اپنے آپ کو پتے سے محفوظ کر لو نا، اس کے بعد وفاق اور اداروں کو دھمکیاں لگاتے رہنا۔ یہ تو حالات ہیں موصوف کے۔ خیر اب یہ بھی چکر ہے نا، اب مقبولیت بھی بڑھانی ہے اپنی، اور ٹرولنگ سے بھی بچنا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی والے ٹرولنگ کرتے ہیں نا، ان سے خود پی ٹی آئی والے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ خیر اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر جو ہے وہ دو خبریں بڑی امپورٹنٹ آ گئی جی۔ اچھا جی، پہلے کس پہ، ملک ریاض والی خبر پہ بات کریں یا یہ چین والی پہ بات کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں ملک ریاض والی خبر پہ۔ اچھا لیں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو 4-5 روز قبل یہ خبر دے دی تھی کہ ملک ریاض صاحب کے معاملات طے پا گئے ہیں، اور ان کی مطلب اب وہ آگے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہ ڈیٹیلز ہم نے آپ کو بتائی تھیں۔ آپ ہمارے پچھلے ولاگز میں جا کے 3-4 روز پہلے کا ولاگ ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں کچھ پیش رفت ہے، ایک پیش رفت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا اور اصل میں ہے کیا۔ اب جہاں پیش رفت یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے بیری ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے 3 افراد، جن میں سے 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز تھے، ان 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو وہ جو انہوں ہیں وہ انہوں کے پاس تھے، اور ان سے ہو رہی تھی تفتیش، تو وہ اب واپس بھیج دیے گئے ہیں، کیونکہ ڈیل تو طے آ گئی ہے ملک صاحب کی۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں، تو اب جو ملک ریاض کا طرف سے خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں نا، وہ کیا ہیں وہ آپ کو وہ کہتے ہیں جناب کہ ملک ریاض صاحب اب ملکی معیشت میں اپنا رول پلے کریں گے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی ملک ریاض صاحب بجٹ کی بہتری کے لیے تجاویز دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب اس ساری ڈیل کے بیچ میں لوپ میں ہیں، اوکے، اور نواز شریف لوپ میں نہیں ہیں، اس پہ بھی اوکے۔
پھر کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ مشترکہ دوستوں نے کیا، لازمی بات ہے بیچ میں تو بندے پڑتے ہیں، اس بات سے ہمیں جو ہے وہ اتفاق ہے۔ ابھی فی الحال ملک ریاض صاحب خاموشی اختیار کریں گے، آپشن اور کوئی نہیں ہے ملک ریاض صاحب آپ کے پاس۔ اچھا، پھر وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملک ریاض صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں ملکی معیشت کی بہتری میں کردار ادا کروں گا، اگر مجھے کوئی نہیں چھیڑیں گے تو میں بھی نہیں کہ وہ چھڑوں گا، اور اگر آپ بھی سکون کریں مجھے بھی کرنے دیں۔ اور ساتھ ہی ملک ریاض نے کہہ دیا ہے کہ میں جناب 190 بلین پاؤنڈ کے اس میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ واہ کیا زبردست ہے، ملک ریاض نے ٹارزن ہو گیا۔ اب اصل خبر کیا ہے وہ آپ ہمارے پچھلے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب نے جناب اتنے 460 ارب روپے دینے کراچی بیریا ٹاؤن کے، ادھر پنڈی میں بھی انہوں نے دینی ہے، ڈی ایچ اے کے اربوں روپے انہوں نے دینے، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی پیسے جمع کرانے سارے بہت سارے۔ تو کاروبار ان کا پنڈی والا تو بالکل ہی ٹھپ ہے، کراچی والا اس کڑکی میں آ گیا۔ تو اب انہوں نے ڈیل کیا گنڈا پور کے ساتھ، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بلٹ پروف گاڑی بھی انہوں نے تحفے میں دے دی۔ اب یہ انہوں نے کیا کہ اچھا جی میں پشاور بیری ٹاؤن سے پیسے کماؤں گا، تو یہ جو پیسے میں نے قومی خزانے کے دینے ہیں وہ میں دوں گا۔ تو بھائی صاحب ملک ریاض صاحب معیشت میں کردار نہیں ادا کر سکتے، جو پیسے قوم کے دینے ہیں نا آپ مہربانی کریں وہی دے دیں تو وہی کافی ہیں۔ یہ ہے وہ اصل ڈیل، لیکن بہرحال چونکہ وہ ہو گئی، اصل ڈیل کیا ہے نقل ڈیل کیا ہے دونوں میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحبان جو کہ ملک ریاض کے طوطے ہیں، جس میں ملک ریاض کی جان ہے، کیونکہ سارا کچھ تو وہی کرتے تھے، بیریا ٹاؤن کے اصل ہینڈلر تو وہی تھے، تو وہ واپس ہو گئے ہیں۔ بہرحال ان کو بھی فی الحال ان کو اٹھایا گیا تھا اس وقت جب یہ جہاز سے اتارا گیا تھا، جب بیرون ملک فرار ہوتے مبینہ طور پہ، تو ابھی بہرحال یہ ادھر ہی رکیں گے اور ملک ریاض صاحب کی طے کردہ ڈیل کے عملی جامہ پہنائیں گے۔ ملک ریاض صاحب بھی فی الحال پاکستان آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی آفر ہے، اس لیے کہ اس کیس میں خود اسٹار ایکیوزڈ ہیں، یعنی کہ مرکزی ملزم ہی وہ خود عمران خان کے ساتھ، وعدہ معاف گواہ کس بات کے۔ اچھا پھر جناب اب ہم آگے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ آج کل دورہ چین پہ، آج کل تو چاچو پکڑا ہی نہیں دے رہے، چاچو کے جناب اسٹائل اور بڑا گروپ شپ لے کر پہنچے ہیں جناب چائنا میں، بڑا بھاری وفد ہے، بڑے اہم وزراء ان کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر ان کے چین کے صدر، چین کے وزیر اعظم، وہاں پہ دیگر حکام سے ملاقاتیں شاتیں، سرمایہ کاری کی باتیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے بڑی کامیابی حاصل انہوں نے کی وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جائنٹ ہے ہواوے، اس کو پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ ہواوے پاکستان میں آئے گی، سرمایہ کاری بھی کرے گی، یہاں پہ اپنے موبائل فون اور ٹیبلٹس کے جو ہیں وہ یونٹس بھی لگائے گی، پاکستان میں وہ پروڈکشن دے گی، پاکستان کے 2 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ بھی دے گی، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس حوالے سے، تو یہ بلا شبہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ 17 سے لے کے 30 ارب ڈالر تک کے معاہدے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس جو وزیر اعظم کا وفد تھا اس میں تو وزیر اعظم تھے اور متعلقہ وزراء تھے، اس میں فوجی حکام تو نہیں تھے، کیونکہ وہاں پہ کوئی دفاعی معاملہ تو یہ اس دورے کا اس سے تو تعلق تھا نہیں۔ پھر اچانک ہوا کیا؟ اب ذرا کہ یہ کہنے کہ مبینہ طور پہ وہاں پہ جناب چاچو پر کو پڑ گئی مصیبت، اور مصیبت ایسے پڑی کہ وہ بھائی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اپنا شہباز شریف صاحب ایسے گپ میں نا سارے بین الاقوامی لیڈروں کو ہنسا لیتے ہیں، ان کی زبان میں بات کرتے ہیں اور فوراً ہی ان سے فری ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ویسے بڑی صلاحیت ہے شہباز شریف صاحب میں۔ اور وہ جناب وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم سی پیک کا فیز 2 بھی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہواوے کی کمپنی بھی جائے گی اور بھی پروجیکٹس ہم آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن جناب ادھر آپ کے ملک میں تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو جناب پھر ذرائع کا کہنا ہے کہ چاچو نے فوری طور پہ پاکستان فون کیا، اور جو آرمی چیف ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے کہا کہ حافظ صاحب فوری پہنچیں۔ تو حافظ صاحب پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈسپلن کے پابند ہے، ادھر سے جناب حکم ہوا پرائم منسٹر کرو، وہ ٹھگ سے پہنچ کے انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ ملاقاتیں شاتیں کی پرائم منسٹر کے ساتھ، ان کے پریزیڈنٹ سے اور دیگر حکام سے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب معاہدے جو ہیں وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی جو سیکیورٹی کے بنیادی ایشوز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور جو افرادی قوت ہے چین کی یہاں پر آئے گی اس کی بھی سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے، چینی انجینئرز کی سیکیورٹی کی ضمانت دی ہے، وہاں پہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں ہوں گے پاکستان کے اندر ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دی ہے۔ یہ تمام جو ایشورنس ہے وہ دے دی گئی ہے، اور جو سرمایہ کاری وہاں پر پاکستان کے اندر چین کی طرف سے کی جائے گی اس کی بھی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ بہت سارے اس پہ اعتراض کریں گے کہ جناب یہ
آرمی چیف کا کیا کام ہے، وہ تو گئے ہیں، وہ تو بھائی ایک سمپل سی بات ہے، پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں. چینیوں کے اپنے بندے بھی یہاں پہ دہشت گردی میں مارے جا چکے ہیں. جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک آگے چلائے، جو قوتیں نہیں چاہتے ہیں، جن کے نمائندے بھی آج کل اندر ہیں، تو وہ پھر جو یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے، جو پاکستان کو پیسہ دیں گے، جو پاکستان کی معاشی ترقی میں مدد کریں گے، تو یار ان کو کوئی نہ کوئی سیکورٹی کی ضمانت چاہیے. اور یہ ہونا کیا چاہیے اس کو چھوڑ دیں. ویسے تو ایک آئیڈیل اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیٹ میں پھر آپ کو سیکورٹی کی ضمانت تو دینی پڑے گی. تو بہرحال دنیا بھر میں جو ہے وہ ہمارے چیف کی ضمانت چلتی ہے بھائی. ہمارا چیف جب ضمانت دے دیتا ہے تو پھر باقی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ضمانت دے دی تو معاملات ٹھیک ہیں. تو حافظ صاحب تو ویسے بھی کمر بستہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حکومت کو معاشی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو وہ فوراً اپنی اور اپنے ادارے کی خدمات پیش کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کر دی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر پھر سے چل نکلے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.